اچھا بات ہم جو کر رہے تھے جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ اس طرح سے سوچا گیا دکھایا گیا یا اس طرح سے وہ ہوا کہ جی اب چونکہ مسلم لیگ نون کیبنٹ چھوڑ چکی ہے تو ہو سکتا ہے متحدہ قومی موومنٹ ان کی جگہ آ جائے یا اس کے کچھ وزراء، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ چیز ایک التوا آپ کا اور ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پیچ اپ جو ہے یا کولیشن جو ہے وہ کوئی التوا کا شکار نظر آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ تو خیر بات صحیح نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم نے جوائن کرنا ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات چیت ہوئی، نہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ہٹائیں یا کوئی ہٹے تو ہم کریں۔ ہمارا اپنا ایک کولیشن کا فارمولا تھا اور جو ہماری بات ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ سے پیپلز پارٹی کی، اس میں جب آصف علی زرداری صاحب نائنجو تشریف لائے تھے اور پھر ان کی الطاف بھائی سے بات ہوئی تھی، پھر لنڈن میں ان کی جب الطاف بھائی سے بات ہوئی تو یہ جو طے ہوئی گورنمنٹ کے فارمیشن کے حوالے سے، تو پہلے یہی تھا کہ فرسٹ اسٹیپ میں ہم سندھ گورنمنٹ میں ہوں گے اور پھر سیکنڈ اسٹیپ میں اگر ہماری یہ کولیشن میں مزید بات چیت ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں گے۔ یہاں پہ یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ہٹیں گے تو ہم آئیں گے یا ہم چاہیں وہ ہٹیں وہ آ جائیں، ہماری تو خواہش ہے، ہم الطاف بھائی نے ان کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کیا ہے کہ نواز شریف ایک حقیقت ہے، ان کی پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ بالکل کرتے ہوں گے، ظاہر ہے ایسی بات نہیں، دل میں تو ضرور کرتے ہو سکتا ہے نہ کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی ایسی کوئی، میں نہیں کہتا کسی پارٹی کے خلاف، اور ہمارے ان کے ساتھ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ رہی ہے، ہماری ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ گورنمنٹ میں رہیں، چلائیں اور اچھے کام کریں۔ ہم تو ان کو بھی ان کے مینڈیٹ کا جب قائد تحریک نے کہا ہے کہ ہم احترام کرتے تو ہم پارٹی ہماری، لیکن آپ کا اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو فارمولا طے ہوا تھا وہ اب تک عوام کے سامنے آیا نہیں۔ کون سی وزارتیں تھیں جو ملنے والی تھیں یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ ڈیلنگ ہوئی تھی؟ وہ کوئی اچھی والی کولیشن سامنے آئی نہیں، مطلب جس نے پرفارم کیا ہو یا تو کوئی بہت ریلیونٹ ہو۔ آپ کا دیکھیں جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں گئے، ظاہر ہے وہاں پہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسی منسٹریز ہوں جس پہ وہ کام کر سکے، ڈیلیور کر سکے، عوام میں کام کرے۔ اس وقت تھوڑا فرق ہے، عوام کو بھی سمجھ ہے کہ ایکچولی وہ ٹوٹل جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہمارا ان کے ساتھ شامل ہونا اس کا فوکس جو تھا وہ صرف یہ تھا، اس میں منسٹری نہیں تھے فوکس۔ ہمارے جو بزنس مین تھے کراچی کے، جب الطاف بھائی نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، یہ ریزلٹ آئے الیکشن کے اور اس میں ہماری یہ پوزیشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے گا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کریں اور ان کے ساتھ گورنمنٹ میں، تاکہ ایک اعتماد ملے عوام کو، کاروباری طبقے کو۔ تو ہم نے سندھ کی بہتری کے لیے، سندھ کے مفاد کے لیے خصوصاً طور پہ، ظاہر ہے سندھ مضبوط ہوگا تو پاکستان کی بھی بہتری ہوگی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی وقت یعنی رائٹ اوے الطاف بھائی نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے سائڈ میں بیٹھ گئی حیثیت اس کی، ایک جیسے کولیشن گورنمنٹ میں اس وقت یا ابھی کچھ روز پہلے نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے فیڈرل کیبنٹ میں یا منسٹریز میں، باقی اس طرح سندھ کی گورنمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ کی وہ حیثیت یہ تاثر ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، یہ تاثر عوام میں ہے کہ وہ بات نہیں آ پا رہی جو اب یہ پھر میجر پارٹنر جو ہمارا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے یہ جو عوام میں تاثر پھیل رہا ہے وہ نہ پھیلے، مل کے لوگ کام کریں، ان کے پاس اتنے اختیارات ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں، تو میرے خیال سے بہتر ہو جائے گا۔ اس میں ابھی پھر بات چیت ہوئی ہے الطاف بھائی کی۔ سندھ کی پروونشل اسمبلی میں ظاہر آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، اے این پی کی کم ہے، لیکن ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جی شاید اے این پی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اے این پی بھی ایک پولیٹیکل حقیقت تو ہے، حصہ ہے اور اس کو بالکل ملنی چاہیے۔ اصل میں ابھی شائستہ ہم اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے کہ کس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ ظاہر کام کریں گے تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کون سنسیئر ہے، کام کرنا چاہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک آصف علی زرداری صاحب نے جو الطاف بھائی سے بات کی ہے، ہمیں ان کی بات پہ بلیو ہے، اور جو لوگ ہم سے رابطے میں، رحمان ملک صاحب ہیں، لیکن تو بہت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا۔ فیصل سبزواری کو امور نوجوانان کیا کہتے وہ ہے نا، اس کی یوتھ منسٹری دی گئی، اس کی یوتھ افیئرز کا کوئی آفس اس منسٹری کا ہے نہیں، مطلب ایسی منسٹریز کا کیا فائدہ جہاں آپ پرفارم ہی نہیں کر سکیں؟ تو پھر تو یہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ ٹرافیاں دے دی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کیونکہ کیبنٹ بڑھ گئی ہے تو
تو کچھ ایسی منسٹریز فارم کی گئی اور آفس بنے ہیں. قائم علی شاہ صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور تاکہ ان کے آفس وغیرہ مل جائے, اسٹاف مل جائے. تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن بہرحال تاثر ختم کرنے کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری میجر پارٹنر کی ہے. اور ہمارا کام ہے خدمت کرنا, منسٹریاں ہو نہ ہو, ہمیں جو گائیڈ لائن دی ہے ہم لوگ اس پہ چلتے ہیں, خدمت کرتے رہیں گے شہر کی, ملک کی, صوبے کی. کالز آپ کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, کالز لیتے ہیں. پہلی اعظم کی. السلام علیکم اعظم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں اعظم بات کر رہا ہوں, مجھے قانونی جنایت پر. جی 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 اعظم صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون علیحدہ ہو جاتی ہے تو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف سے یہ لوگ حکومت میں آئے اور پورے 5 سال حکومت کریں, کیونکہ اس جمہوریت میں بے نظیر صاحبہ کی جان گئی ہے اور یہ 5 سال حکومت برقرار رہنی چاہیے, کسی بھی طرح ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے اسمبلیاں. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کے حوالے سے جو فنڈس میں کمی کی گئی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم ایک بڑا گروپ ہے اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے فنڈس کو جو ہے نا ریز کیا جائے اور ترقیاتی کام یہاں پہ تیزی سے. اور یہ جو ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. کراچی کے فنڈز کو جی کم کیوں کیا گیا ہے؟ شائستہ ایک بدقسمتی کہہ لیں, کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کہہ لیں. کراچی کی جب پالیٹکس کی بات آتی ہے نا تو ہر آدمی کہتا ہے جی سب کا شہر ہے, ہمارا بھی شہر ہے اور ہمارا بھی شہر ہے. بالکل ہے, حقیقت کراچی کے لیے کام کی لیکن جب جب فنڈز کی بات ہوتی ہے, میں کیبنٹ میں رہا ہوں, فیڈرل کیبنٹ میں رہا ہوں 5 سال, خدا کی قسم آپ یقین کریں جہاں کراچی کا مسئلہ ایسے نہیں اسپارک لگ جاتا لوگوں کو, نہیں جی وہاں ہر چیز آپ بنے. بھائی یہ تو سب کا شہر ہے, اگر یہاں پہ روڈیں اچھی ہوں گی تو آپ بھی استعمال کریں گے, سب استعمال کریں گے. آپ یہاں کی اگر انفراسٹرکچر اچھا ہوگا تو سامان جو پاکستان کے لیے آتا ہے وہ انہیں ضرور بڑھائیں. دوسرے اضلاع سے کے دوسرے اضلاع جو ہیں خیرپور اور اس طرح کے یہاں کے لیے بجٹ بڑھایا گیا ہے, لیکن کراچی کی سٹی گورنمنٹ کا بجٹ کیوں کم کیا گیا ہے اس کی ریزن سمجھ میں دیکھیں. یہ اس پہ ہماری بات ہوئی ہے, قائم علی شاہ صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اس کو ہم فنڈز دیں گے. ہماری رحمان ملک صاحب سے بھی اس مسئلے بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے ہی از ویری پازیٹو. قائم علی شاہ واز ویری پازیٹو. ذوالفقار مرزا صاحب جو ہماری انر کوڈ آؤٹر کوڈ جن سے ہم لوگ کے مذاکرات ہوتے ہیں, دے آل پازیٹو. اور ہمارے چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی ایسی بات نہیں. ہم تو کراچی ہو, خیرپور ہو, لاڑکانہ ہو, سب پہ ہم چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو اور وہاں پہ فنڈ دیے جائیں اور کام ہو. ہماری تو خواہش ہے کہ سب. بابا صاحب ایک بڑا اور سینسیٹیو بڑا اچھا کوشچن میرے ذہن میں آیا, وہ اکثر آپ کی پارٹی کے لوگوں سے کیا بھی گیا, کیا متحدہ قومی موومنٹ کی جو آج پوزیشن ہے, پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا جو آپ لوگوں نے ساتھ دیا, کیا آپ آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ یعنی آپ کی پوزیشن میں جو فرق آیا ہے وہ اس ساتھ دینے کی وجہ سے بھی آیا ہے؟ نہیں, ہماری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا الحمدللہ. پہلے ہمارے 19 ایم این اے تھے, اب 25 ہیں. پہلے ہمارے 42 ایم پی اے تھے, آج 51 ایم پی ایز ہیں. تو ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا اور زیادہ مینڈیٹ دیا اور سپورٹ دی. دیکھیے بڑا آسان ہے اس وقت کہ کوئی گائے گری ہو اس کے بعد چڑھ جائے آدمی, دنیا چڑھ جاتی ہے. کھڑی پہ بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات. ہم بولے نہیں جی اچھا ایک پاپولر ہونے کے لیے بڑا اچھا ہے کہ جی کسی گالی دے دو ٹکر چل جائے گا اور ایک بریکنگ نیوز آئے گی. نہیں, اس آدمی نے کام کیے, ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. پریزیڈنٹ مشرف نے بہت کام کیے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کی مضبوطی, اور آج بھی اگر پاکستان اس وقت بھی جو بیرونی خطرات سے لڑ رہا ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کی ذات ہے. اگر اللہ نہ کرے, میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں باقی تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کے اپنے اپنے پروسیس ہوتا ہے, ان کی تھاٹس ہوتی ہیں, ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے پاکستان کو اس طرح مضبوط کیا ہے اور جو انٹرنیشنل صورتحال ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں پاکستان کو فائدہ ہے. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کوئی فیصلے کرتی ہیں, کچھ کرتی ہیں, تو یہ ان کے اپنی ثواب دید کے اوپر ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ایم کیو ایم نے آپ نے دیکھا ایون کی 14 لیکن آج کل ایم کیو ایم ہارنے کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کی طرفداری کرتے ہیں. نہیں چپ کیا مطلب طرفداری کا مطلب ریلیاں نکالیں گے؟ نہیں, میں دیکھیں نا الطاف بھائی کا بیان آ چکا ہے, پارٹی کی رابطہ کمیٹی بیان آ چکا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں, اور ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ پہ چھلا گھونپے کریں. جو چیزیں سامنے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تھے, جو وہ اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی ہم اختیارات میں جھگڑا ہوتا تھا. آپ دیکھیں ہمارا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اوپر ایم کیو ایم تھی کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ہم نے کہا نہیں یہ غلط ہے, ہم اس کے اندر یہ جو بھی فیصلہ ہو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. ایم کیو ایم کی وجہ سے وہ امینڈمنٹ ہوئی اور وہ پھر وہ فیصلہ ہوگا نیشنل سیکورٹی کونسل میں, جو بھی بات ہوگی وہ ڈسکس ہوگی, اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. تو ہم تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہوں تو غلط بات نہیں کرتے, یہی اسی لیے حق پرست کہلاتے ہیں اور یہ تربیت ہے.